وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج اس کے بیان میں مجھے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور ایام رضاعت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کو بیان کرنا ہے۔ رضاعت کے سب سے پہلے لغوی معنی کو سمجھیے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کے ہیں۔ اس حوالے سے شیرخوار بچے کو عربی زبان میں رضیع اور بچی کو رضیعہ کہا جاتا ہے، اور دودھ پلانے والی کو دائی کو مرضعہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایام شیرخوارگی میں 3 محترم بیویوں کا دودھ نوش فرمایا۔ ان میں سے اول حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت ثویبہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، اور تیسری خوش قسمت خاتون جنہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا وہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق عرب کے قبیل بنو حوازن کے ایک شاخ بنو سعد سے تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ سیرت النبی کی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ وہ بختوں اور نصیبوں والی عورت جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا سب سے پہلے شرف حاصل کیا وہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ثویبہ ہے۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں آب و کل میں جلوہ گر ہوئے، اس رات ثویبہ نے اپنے آقا ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں پھول سا ایک حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا۔ ابو لہب کے اپنے بھتیجی کی پیدائش کی بہت خوشی ہوئی۔ اس خوشی میں اس لونڈی یعنی ثویبہ کو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جا میں تجھے اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں، اب تو جا کر میرے بھائی کے نوزائیدہ بیٹے کو دودھ پلا۔ چنانچہ ثویبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا۔ بعض روایت میں رضاعت اول کا تذکرہ اس سے مختلف بھی ملتا ہے۔ مثلا سیرت رسول عربی میں مولانا علامہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ثویبہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خدمت اپنے ذمے لی۔ اگر حضرت ثویبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ دیکھا اور آپ کے ایمان لانے کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ محدثین کرام ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحابیات میں شمار کرتے ہیں، لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثویبہ کی عزت اور احترام ان کی رضاعت یعنی دودھ پلانے والی کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام انہیں مدینہ منورہ سے کپڑے اور انعام کرام بھی بھیجا کرتے تھے۔ حضرت ثویبہ جنگ خیبر کے بعد سن 8 ہجری میں فوت ہوئیں۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ثویبہ کے رشتہ داروں کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا، لیکن ان کا کوئی عزیز یا رشتہ دار تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ حضرت ثویبہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا، اور آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ عربوں میں دستور تھا کہ وہ اپنے شیر خوار بچوں کو گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ یہ بچے ان دیہاتی علاقوں میں زندگی کے ابتدائی دن گزاریں، اور دیہاتی لوگوں میں رہنے کی بدولت ان کی ایک تو صحت اچھی ہو جاتی تھی، دوسرا ان کی زبان میں زیادہ فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جایا کرتی تھی، اور اسی فصاحت اور بلاغت سے ان بچوں میں عربوں کی خاص خوبیاں بیدار ہو جایا کرتی تھیں، اور جس وقت بچہ دودھ چھلانے کی عمر کو پہنچتا تھا تو اس کے وارث دودھ پلانے والی دائیوں کو معاوضہ ادا کر دیا کرتے تھے اور بچے کو واپس گھر لے
آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے دیہات کی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ معظمہ میں آتی تھیں اور نوزائیدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے حاصل کر کے اپنے ساتھ دیہاتوں میں لے جاتی تھیں۔ جس سال مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا، عام الفیل یعنی ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، اس سال مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں سخت قحط سال تھا۔ سبز خشک ہو چکا تھا، پانی بمشکل ملتا تھا، انسانوں اور جانوروں کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے بہت پتلی ہو چکی تھی۔ اس قحط سالی کے سال اور واقعہ فیل کے تقریباً 2 ماہ بعد رسول اعظم شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارسعادت ظہور میں آئی۔ اس سال کے موسم بہار میں قبیلہ بنی حوازن کی شاخ بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ میں شیرخوار بچوں کی رضاعت کے سلسلے میں تشریف لائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا ننھا سا قافلہ ان نفوس میں مشتمل تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا ننھا سا شیرخوار بیٹا، ان کا شوہر حارث بن عبد العزیٰ سعدی ان کے مالک، ان کا ایک عدد راز گوش یعنی گدھی اور ایک اونٹنی۔ قحط نے اس قافلے کی حالت ناگفتہ باغ کر رکھی تھی۔ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اونٹنی کا دودھ خشک ہو چکا تھا، وہ ایک گھونٹ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کی دراز گوش یعنی گدھی بھی نہایت ضعیف اور کمزور تھی اور بمشکل چلنے کی سخت رکھتی تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی حالت زار یہ تھی کہ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے ان کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ان کا اپنا بچہ بھی سیر سے دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے بھوکا ہی رہتا تھا اور ہر وقت بھوک کی وجہ سے بے چین اور بے قرار رہتا تھا۔ الگر سارے قافلے کی بھوک کے باعث حالت بہت ابتر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ قافلہ اور کاروان حلیمہ چلتا ہوا آگے بڑھا، پھر قافلے کی واپسی ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز وہ گھڑی اور وہ دن آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رخصت کیا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دراز گوش پر سوار ہو گئی۔ جب میں سوار ہوئی تو اس کی ناتوانی اور کمزوری سرے سے غائب ہو گئی اور وہ نہایت چست و چلاک ہو گئی اور اس نے اپنی گردن کو بلند کیا اور بڑے فخر و ناز سے اور چلنا شروع کر دیا، اور جب ہم کعبے کے قریب پہنچے تو اس نے 3 دفعہ قبلہ رو ہو کر سجدہ شکر ادا کیا اور پھر اپنے سر کو اوپر ہوا، ہوا میں بلند کر لیا اور تیز رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قبیلے کے باقی تمام جانوروں سے وہ آگے نکل گئی۔ حالانکہ جب یہ مکہ آئی تھی تو نہایت ضعیف اور کمزور تھی اور اس ناتوانی کی وجہ سے سب جانوروں سے پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن آج نبی کریم علیہ السلام جب سے اس کے اوپر سوار ہوئے اس نے اپنا رنگ بدل لیا، اور آپ کی خوشی کی وجہ سے جب نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اوپر سوار ہو کر سواری کی تو یہ چست ہو گئی اور اس کے بعد تیز سے سواری کرنے لگی، اور اس کے بعد یہ اپنے وطن کو واپس پہنچے، اور اس کے بعد حاطف غیبی سے آواز آئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کئی دن تک اور کئی مہینوں تک حضور نبی کریم علیہ السلام کو پالتی تھیں اور لوریاں دیا کرتی تھیں، اور یہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف بخشا گیا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام بچپن میں جب پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تو چاند کے ساتھ باتیں کرتے اور اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ جس طرف اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک کر آپ سے بات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آپ علیہ السلام کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھوم کر اس واقعے کو قلم بند فرماتے ہیں، اور یہی میری تقریر کا اور میری گفتگو کا آخری شعر ہے کہ چاند جھک جاتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔